جو دفن فاطمہ زہرا کو کر چکے مولا، تھا دل میں درد کے گھر کس طرح میں جاؤں گا، تب آئی کانوں میں یہ قبر فاطمہ سے صدا، علی سنو میں سناؤں گی درد دل اپنا، ساتھ میں ہونے کا احساس۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ انصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال
السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت القصا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا عرضا مدهية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
صل على محمد وآل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص مرحوم عرفان کانٹریکٹر جو ہمارے انجمن کے ممبر تھے اور ان جلوس میں ان کی خدمات ہم ہمیشہ یاد کریں گے، ان کو ارسال فرما دیں. سوگواران مظلومہ سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے امام وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ پیش کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے بلند مرتبے پر 4 عورتیں ہوں گی، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ، جناب آسیہ اور جناب مریم. اور اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ان چاروں میں بھی سب سے افضل جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کہ جن کو کبھی سیدۃ النساء العالمین کے لقب سے نوازا گیا، کبھی اللہ نے انہیں حدیث کتا کا مرکز بنایا، ان کی شان میں کئی سورے نازل ہوئے، رسول اللہ ان کے در پر سلام پیش کرتے تھے. لوگوں کو چاہیے تھا کہ انہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھے، لیکن رسول اللہ کی شہادت کے کچھ ہی ایام بعد لوگوں نے ان پر ایسی مصیبتیں ڈھائی، ان کے گھر پر آگ لگائی، ان کے دروازے کو جلایا گیا، ان کے شکم میں جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی اور انہی تشدد کی بنا پر رسول اللہ کے کچھ ہی ایام بعد ان کی شہادت واقع ہوئی. ہم لوگ یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان کی اس شہادت کو یاد کریں اور لوگوں کو بتائے کہ یہ ایک محض وفات نہیں تھی بلکہ یہ شہادت تھی. ہمارا یہ جلوس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں ہے. میں گزارش کروں گا برادران سے کہ یہاں پر آئے اور جناب زہرا کے لیے اپنا سلام، اپنا مرثیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلی اللہ.
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے میں کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، حق ولایت کا تیرا پیغام سنانے، حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آیا چلے گا
وآل محمد صلی اللہ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے سحر میں ہوئے بچے یاد ہوا، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریبا کا سما، در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی، بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری، کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا ہے،
تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، خود یہ دیکھا ہے تیری شہر کی دیواروں نے، ایسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستم گاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، جس جگہ آپ نے رک کے اجازت لی تھی، وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی، کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، راکھ تھی شعلے تھے سحر میں ہوئے بچے یاد ہوا، میرے آنگن میں تھا ایک شام غریبا کا سما، در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا پھر وہ جلتا ہوا مجھ پہ گرایا بابا ہے، محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دروازہ گھر کا جب کبھی دیکھا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی دیکھا تو رو دیے، حیدر کو یاد آئی جو زہرا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی یاد آتی تھی وصیتیں زہرا امام کو، یاد آتی تھی وصیتیں
زہرا امام کو پانی کبھی حسین نے مانگا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی زہرا کی ٹوٹی انگلیاں یاد آتی تھی انہیں، زہرا کی ٹوٹی انگلیاں یاد آتی تھی انہیں، تسبیح کا دانہ جب بھی پھرایا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی کنفذ کو دیکھا صبر علی نے کیا مگر، کنفذ کو دیکھا صبر علی نے کیا مگر، زینب کا دیکھا پھول سا چہرہ تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی زہرا کے ہر ایک زخم پہ صابر رہے علی، زہرا کے ہر ایک زخم پہ صابر رہے علی، پہلو جو دیکھا ہے شکستہ تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی زہرا کے بعد جب بھی کسی نے امام کو، زہرا کے بعد جب بھی کسی نے امام کو کہہ کر ابوالحسن جو بلایا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی کھا کر تماچا فاطمہ زہرا گری یہاں، کھا کر تماچا فاطمہ زہرا گری یہاں، دربار میں گئے میرے مولا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی زہرا کے قاتلین کا ہوتا ہے اب دفاع، زہرا کے قاتلین کا ہوتا ہے اب دفاع، یہ دیکھ
کر میرے مولا تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی مظلوم کتنا آج بھی عباس ہے علی، مظلوم کتنا آج بھی عباس ہے علی، ویران دیکھتے ہیں بقیہ تو رو دیے، دروازہ گھر کا جب کبھی دیکھا تو رو دیے، حیدر کو یاد آئی جو زہرا تو رو دیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آ جاتے بل محمد و آل محمد صلوات، بل محمد و آل محمد صلوات، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پر بے شمار لعنت۔ بس مولانا صاحب آگے ہے، ہم لوگ آغاز کرتے ہیں مجلس کا ایک مختصر سا، اور پھر انشاءاللہ شروع کریں گے جیسے ہم پہنچتے ہیں وہاں پر۔ اس سے پہلے صرف 2 بند پڑھنا چاہوں گا، اور الحمدللہ مولا کا احسان ہے، بیوی کا کرم ہے جو الحمدللہ ہمیں موقع دیا ہے۔ ایک صلوات بیٹھے مل کے سارے ہیں۔ ہاتھ دے کے اوپر چڑھا دینا۔ ہاتھ میں نام کیا آپ کا؟ ہاں نام نہیں بولا، نام کیا کرنے کو؟ اچھا مولانا کو ہاں بلانا تھا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا یہ 12واں سال ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ ہے، ہم نے یہ شروع کیا اور الحمدللہ آج یہ برقرار ہے یہ 12ویں سال کا۔ بالخصوصاً میں ریکویسٹ کروں گا جو یہاں پر بچے بیٹھے ہیں اور جو ہمارا ینگ جو انجمن کا کراؤڈ ہے، وہ اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو چیزیں اگر شروع ہوتی ہے تو کوشش کریں اسے آگے لے جائیں، اور ہر ایک کی کیپیسٹی کے حساب سے ہی اسے پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ میں کیپیسٹی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں تو آپ کو آگے آنا چاہیے، اور اس سے ویسے ہی نہیں ہے بیکاز آپ کا ہر ایک جو پارٹیسپیشن اس کے اندر ہے اس کا اجر ہم تو نہیں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ بے شک بیوی آپ کو دے گی۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ مرضی ہے کہ بس 2 بند پڑھوں گا اور آقا کو دعوت دوں گا۔ جو دفن فاطمہ زہرا کو کر چکے مولا، سنیں تھا دل میں درد کے گھر کس طرح میں جاؤں گا، تبائی کانوں میں یہ قبر فاطمہ سے صدا، علی سنو میں سناؤں گی درد دل اپنا۔ اور کیا کہتی ہے بی بی؟
کہ ساتھ میں رہنے کا احساس دلاتے رہنا، یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا، ہے ساتھ میں ہونے کا احساس دلاتے رہنا، یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا۔ اور کیا کہتی ہے بیوی کے، میرا دروازہ جلا یا تھا مسلمانوں نے، ہے میرا دروازہ جلایا تھا ستمگاروں نے، اور زخم پہلو پہ لگا یا تھا ستمگاروں نے، اور کیسے گھٹ گھٹ کے رہی زندہ بتاتے رہنا، یا ولی آپ میری قبر پہ آتے رہنا۔ اور آخری بچے مصائب کا کہ جو گلے میں تھی رسن اس کو ہٹاتی کیسے، ہاں خود اذیت میں تھی میں آ کے بچاتی کیسے، یاد وہ وقت جو آئے تو بھلاتے رہنا، یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا، ساتھ میں ہونے کا احساس دلاتے رہنا، یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا، محمد مولا محمد صلوات۔ ریکویسٹ کروں گا اگر جو سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ اس طرف آ سکتے ہیں تو ایک ماحول بنے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں بہت آگے بھی بہت جگہ اگر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو آئے ایک مل کے بلند ترین صلوات بھیجیں مل کے پر محمد والے محمد صلوات۔ سائڈ پہ سے آ جاؤ بچے لوگ اندر آ جاؤ، آپ لوگ اگر پیچھے اندر ایک ماحول بنا لو، آپ آ جاؤ فرش پہ بیٹھ رہے ہو، آ جاؤ آ جاؤ فرش پہ بیٹھ جاؤ سب مل کے پر محمد والے محمد صلوات۔ آپ حضرات سے ایک بار دوبارہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام اس فہرست میں شامل ہے، جبکہ ان کی زندگی رسول اللہ کے بعد صرف 75 یا 90 دن تھی۔ میں گزارش کروں گا مولانا شبیر آدھا کربلائی کو کہ یہاں پر آئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب اور فضائل بیان کریں، میر انیس کے ایک بن کے سائے میں کہ ڈر سے لگی تھی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں میرا در جلاتے ہو میں نے کیا ہے کیا، ایک شخص نے ستم یہ کیا واہ مصیبتا، دروازہ لات مار کر ان پر گرا دیا، پہلو پہ لگی ضرب جو بنتے رسول کے، محسن ہوئے شہید شکم میں بطول کے، بر محمد و آل محمد صلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پر محمد وعلى محمد سلامت امام کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، پیغمبر کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ حدیث مبارکہ 7 موارد پر استعمال کی گئی. بحر الغمہ میں راوی مجاہد نام سے نقل ہے اور دیگر مقامات پر ہے. اگر ان مقامات کی تفسیر کو چھوڑ کر صرف متن کو دیکھیں تو کوئی بات زیادہ واضح نہیں ہوتی، کیونکہ ہر باپ کے نزدیک بیٹی بڑی عزیز ہوتی ہے. ہر باپ کو اپنی بیٹی کا ٹکڑا کہلانے والی ہوتی ہے. لیکن نبی کریم نے یہ حدیث متعدد مرتبہ الگ الگ مقامات پر ارشاد فرمایا، جن میں سے 2 کی طرف میں اشارہ کروں گا. اگر باپ بیٹی کی محبت ہوتی اور امت کے لیے پیغام نہ ہوتا، کبھی نبی منبر پر نہ آتے اور یہ نہیں کہتے فاطمہ کو جان لو، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے انہیں سمجھ لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے جنت کی معرفت حاصل کر لی، حق کی معرفت حاصل کر لی. ایک روایت اسی ضمن میں پائی جاتی ہے، اشارے آپ سمجھیں اور بہترین بات اشاروں سے سمجھ میں آتی ہے. نبی ایک روز باہر آئے، آنے کے بعد بیت الشرف میں واپس باہر آ کر یا علی فلاں فلاں کو بلا لاؤ. جب 1 2 کچھ لوگ آئے، امام نے اٹھے بٹھایا اور امام علی کی طرف مخاطب ہوئے، ان کی طرف رخ بھی نہ کیا. امام علی کی طرف متوجہ ہو کر یا علی تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں یہ بات اللہ کے حضور کہہ رہا ہوں، جس نے مجھے زندگی میں تکلیف دی گویا اس نے میرے مرنے کے بعد تکلیف دی، جس نے مجھے مرنے کے بعد اذیت دی گویا اس نے زندگی میں تکلیف دی، اور جو تکلیف دے گا خدا اس پر لعنت نازل کرے گا. یہ گواہ بنا کر برجستہ طور پر کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بات واضح ہو گئی، فاطمہ کو جس نے اذیت دی گویا اس نے نبی کو اذیت دی، اور جس نے نبی کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جو خدا کو اذیت دے قرآن کہہ رہا ہے ان پر خدا کی لعنت ہو. لیکن عزیزوں، جس بیٹی کو اتنا مکرم بنا کر رکھا، معزز بنا کر رکھا، زمانہ اسی زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا کر آ جاتے تھے، امید رکھتے تھے کہ اللہ نے جس کو بیٹی دی گویا خرچ بھی دے دیا، دوسرے قبیلے عشیرے فیملی کی تابع کر دیا، لہذا وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، لے جا کر بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے دفنانا نہیں، بلکہ خود دفن ہونے والوں کے لیے آیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا اور انہیں بے جرم دفنایا جا رہا ہے. اولاد نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے،
بیٹا چاہیے۔ یہی ماحول بنا۔ جناب ابو ایوب انصاری جب مدینے کے باہر نکل رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کے کلام کو سنا، واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لوگ غربت کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو لے جا کر دفناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو خرچہ بھی دیا ہے، لہذا کئی بچیوں کو دفنایا گیا ہے۔ لما عرج الی السماء، جب نبی معراج پر گئے، آواز آئی حبیب خیر جو ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے۔ آواز قدرت کے بعد نبی نے کہا اے میرے مالک، امت خرچ کی بنیاد پر بیٹیوں کو زندہ دفناتا ہے۔ آواز آئی نبی بس اتنی بات ہے تو اپنی امت کو بشارت دے دو، جس کو اللہ بیٹی دے گا اور اس کے رزق کا ضامن وہ نہیں خدا ہوگا، خدا رزق کا ضامن ہوگا۔ مرزا علی اکبر مشکین نے اپنی کتاب میں روایت کو نقل کیا، جس کو اللہ ایک بیٹی دے گا گویا رحمت دیا، دو بیٹی دیا جنت دیا، تین بیٹی دیا جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا، اور چار بیٹی دیا کہ ملک صبح و شام آ کر اس پر سلام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے اگر 7 بیٹی دیا تو پیغمبر نے سامنے والوں سے پوچھا ان 2 انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ یا رسول اللہ بہت کم فاصلہ ہے۔ کہ جتنا ان انگلیوں میں فاصلہ ہے جنت میں میرے اور اس کا جس کو اللہ 7 بیٹیاں عطا کرے گا اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ لہذا بیٹی کی عظمت بتائی، لیکن سوال یہ ہے فضائل سنتے ہیں عمل کون کرے گا؟ اے نبی آپ نے سنایا کس کو بیٹی چاہیے، اب بیٹی کی فضیلت کیسے ہوگی؟ آواز قدرت یہ حبیب ہم آپ کی نسل کو بیٹے سے نہیں چلائیں گے، فاطمہ کے ذریعے نسل چلائیں گے۔ ہر قدم پر فاطمہ کی اولاد ہوگی اور اسے کہا جائے گا اولاد رسول ہوگی۔ اگر کوئی مانے نہ مانے تو مباہلے میں دیکھ لو، اپنے ساتھ نبی نے حسن و حسین کو رکھا، بطول کو رکھا، علی کو رکھا، آگے جب چلے تو ابنا میں حسن و حسین کو رکھا۔ کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، کہ یہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اب فاطمہ کی اولاد نبی کی اولاد کہلائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ لہذا بیٹی کو رزق کے طور پر رحمت کے طور پر رکھا گیا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹی کے ذریعے تعارف کیسے ہوگا، شہرت کیسے ہوگی؟ اب جملہ سنیے گا عزیزو، وہ یہ کہ انسان منطق کا قاعدہ ہے معرف کو معرف سے اوضح اجلا واضح ہونا چاہیے، یعنی جس کو پہچانوایا جا رہا ہے تو جس کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے وہ زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر زید اور خالد ہے، آپ زید کو جانتے ہیں خالد کو نہیں جانتے تو زید کے ذریعے خالد کا تعارف ہوگا۔ اگر کوئی پوچھے یہ کون ہے تو کہیں گے یہ خالد زید کا بھائی ہے، زید کا بھائی خالد ہے، تو زید سب جانتے ہیں، لہذا ان کے ذریعے تعارف ان کا ہوگا۔ جس کو نہیں جانتے وہ کون؟ خالد ہے، کہ یہی تعارف ہے۔ اگر زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیں، آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں؟ کہ یہ مسلمان ہے۔ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کو کہتے ہیں، فالو کرنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ کو کہتے ہیں۔ تو پوری دنیا نبی کو جانتی ہے، ان کے ذریعے ہمارا تعارف ہوگا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ نبی کے صحابی ہے، تو نبی کے ذریعے صحابہ کا تعارف ہوگا۔ کہ یہ کون ہے؟ ازواج نبی ہے، نبی کے ذریعے ازواج کا تعارف ہوگا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ نبی کی اہل بیت ہے، کہ اس کے ذریعے نبی کے ذریعے اہل بیت کا تعارف ہوگا۔ اب میں جو
جملہ بدل کر کہوں تعارف کا قاعدہ سمجھ میں آیا. ہر کسی کا تعارف زمین میں نبی کے ذریعے ہوگا. کہ یہ کون؟ کہ نبی کا کلمہ ہو. یہ کون؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا. یہ نبی کا صحابی، یہ نبی کی زوجہ، یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا. دنیا میں تعارف نبی سے ہوگا. لیکن سید شہاب الدین مراشی نجفی کہتے ہیں، شہید ثالث قاضی نور مشوستری علیہ رحمہ کی کتاب احقاق الحق پر حاشیہ لگا کر کہتے ہیں، لما اورج الی السما، جب نبی معراج پر گئے تو ملک نے ملک سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فوراً ملک نے کہا یہ علی کے چچا زاد بھائی نبی ہے. یہ علی کے چچا زاد بھائی نبی، یعنی آسمانوں پر تعارف علی کے ذریعے، زمین میں تعارف نبی کے ذریعے، آسمانوں میں تعارف علی کے ذریعے. لیکن جب چادر میں نبی بھی ہو، علی بھی ہو، حسن بھی ہو، حسین بھی ہو، اور آ کر ملک کہے یا رب ومن تحت الکساء، میرے مالک چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے سہارا تعارف میں نہ نبوت کا لیا، نہ ولایت کا لیا، نہ کرامت کا لیا، نہ شہادت کا لیا، بلکہ کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی اولاد. اب سمجھ میں آیا چادر میں 3 رشتے ہیں، بیٹی کا رشتہ، زوجہ کا رشتہ، ماں کا رشتہ. بیٹی ہے رحمت، بیٹی ہے رحمت. جب پاک دامن بیٹی بڑی ہو، زوجہ بنے تو شوہر کے لیے مستکمل ایمان، اور ماں بنے تو ان کی جنت اولاد کی ماں کے قدموں میں. تو بیٹی رحمت، زوجہ مستکمل ایمان، اور ماں کے قدموں میں جنت. متوجہ رہ کر جملہ سنیے. اب اسی نگاہ سے جناب زہرا کو دیکھیے. بی بی زہرا رحمت بنی اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے. بی بی زہرا مستکمل ایمان بنی اس کے لیے جس کا شوہر خود کل ایمان ہے. ارے فاطمہ کے قدموں میں ان کی جنت جو سید شباب اہل الجنہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا شہزادی کو مرکزیت میں رکھا، شہزادی کے ذریعے تعارف کرایا نبوت کا، شہزادی کے ذریعے تعارف کرایا امامت کا، شہزادی کے ذریعے سے امام حسن و حسین کا. اب آئیں، امام جواد علیہ السلام نے شہزادی کی زیارت پڑھی ہے. اس کے آخر کے جملے سنیے گا عزیزوں. شہزادی کے لیے امام جواد کہتے ہیں بی بی آپ کی وجہ سے ہم نے جب آپ کی گواہی دی، صداقت کی، تو آپ کی گواہی صداقت کی ہمیں نبوت تک بھی پہنچاتی ہے، امامت تک پہنچاتی ہے. یا جملہ بدل کر کہوں، اگر سیدہ مل جائے تو صحیح نبی ملے گا، سیدہ مل جائے صحیح امام ملے گا. اب میں متوجہ رہ کر جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اگر بیوی مل جائے تو صحیح نبی، صحیح امام کا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے، بیچ میں سیدہ ہے. اگر کہیں سمجھنا ہے تو مباہلے میں آئیے، شہزادی کو بیچ میں رکھا، آگے نبوت کو رکھا، پیچھے امامت کو رکھا. کہا کیوں؟ اگر بیچ سے سیدہ نکل جائے نہ نبوت سمجھ میں آنے والی ہے نہ امامت سمجھ میں آنے والی ہے. اب آپ غور سے اس جملے کو سنیے گا عزیزوں. بآخری بات اس کے بعد مسائل. ایک دائرہ بنائیے، سرکل، بیچ میں نبی کا نام لکھیے، اوپر امیر المومنین کا نام، نیچے جناب زہرا، دائیں حسن بائیں حسین. رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سیدھا رشتہ یعنی ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ رشتہ. 2 رشتے ہوتے ہیں. نبی کو بیچ میں رکھ کر تعارف کرائیے، یہ نبی کی بیٹی، سیدھا رشتہ. لیکن یہ نبی کے چچا زاد بھائی علی، بیچ میں چچا آئیں گے،
तब अमीरुल मोमिनीन से रिश्ता बनेगा। मुतवज्जह रहकर सुनिए अज़ीज़ों, नबी, ये नबी के नवासे, बीच में बेटी आएगी तब नवासों से रिश्ता बनेगा। अब बराह रास्त नहीं, बीच में फासला आया, हटाइए, बीच में अली का नाम रखिए, मौला का तारुफ कराइए, ये अली की ज़ौजा, सीधा रिश्ता। ये अली के बेटे हसन और हुसैन, सीधा रिश्ता। ये अली के चचाजाद भाई नबी, बीच में फासला आया, कौन? चचा, तब रिश्ता बना। का इमाम हसन और हुसैन में से किसी को रखें, का ये हसन, ये उनके बाबा अली, सीधा रिश्ता। ये माँ सिद्दीक़ा कुबरा, सीधा रिश्ता। ये भाई हुसैन, सीधा रिश्ता। लेकिन जब नबी तक तारुफ होगा का ये इमाम हसन, ये उनके नाना, बीच में फासला बनेगा, माँ आएंगी तो रिश्ता नाना से बनेगा। हर किसी के दरमियान फासले आएंगे, नबी के जरिए, अली के जरिए, हसन के जरिए, हुसैन के जरिए अलैहिमुस्सलाम, बीच में फासला आएगा। लेकिन बीच में फातिमा को रखिए, अब तारुफ कराइए, ये फातिमा के बाबा, सीधा रिश्ता। ये फातिमा के शौहर, सीधा रिश्ता। ये फातिमा के बेटे हसन, सीधा रिश्ता। ये फातिमा के बेटे हुसैन, सीधा रिश्ता। यानी अगर फातिमा मरकजियत में आए तो रिश्तों में फासला नहीं आएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा ये फातिमा है, व अबूहा व बालुहा व बनुहा। का मालिक तूने फासले क्यों हटाए? का ये सिद्दीक़ा ताहिरा, ज़हरा और इंसिया, रादिया, मर्दिया अली की ज़ौजा है। जब अली बिला फस्ल इमाम है तो ज़हरा बिला फस्ल रिश्ते है। लिहाजा जनाब ज़हरा को रखा। आयतुल्लाह लुक़मान मोहम्मद रज़ाई गुल बैगानी कहते, सुनिएगा अज़ीज़ों, बस आखिरी बात इसी तारुफ में, मोहम्मद रज़ाई गुल बैगानी कहते हैं जब नबी पर रोने की बारी आई, अपने भी रोए, अपनों के अपने भी रोए। अमीरुल मोमिनीन पर गिरिए की बारी आई, अपने रोए। सियासत की चक्कर में बहुत से लोग रोए। इमाम हसन की बारी आई, अपने रोए, रोटी की चक्कर वाले भी रोए। इमाम हुसैन की बारी आई, अपने भी रोए, इंसानियत का बहाना लेने वाले भी रोए। आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा गुल बैगानी कहते हैं जब गमे नबी मनाया, अपने भी आए, गैर भी आए, सियासत में आए लेकिन आए। गमे अली मनाया, कुर्सी की चक्कर वाले भी आए, अपने भी आए। इमाम हसन का गम मनाया, अपने भी आए, रोटी वाले भी आए। इमाम हुसैन का गम मनाया, अपने भी आए, इंसानियत वाले भी आए। लिहाजा नबी पर रोना तवल्ला, अली पर रोना तवल्ला, हसन पर रोना तवल्ला, हुसैन पर रोना तवल्ला। लेकिन याद रखना फातिमा को मरकजियत में रखा, चारों तरफ से चार दीवारी बनाई। एक तरफ नबूवत को रखा, एक तरफ अली की इमामत और विलायत को रखा, एक तरफ हसन की करामत, एक तरफ हुसैन की शहादत के दरमियान फातिमा को रखा। नबी पर रोना तवल्ला है, अली पर रोना तवल्ला है, हसन पर रोना तवल्ला है, हुसैन पर रोना तवल्ला है। लेकिन फातिमा पर रोना तवल्ला भी है, तवल्ला भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ों, उस बेटी का गम मनाने आए हैं तो ये तन्हा सैयदा का गम नहीं है। ये आवाज़ जो आ रही है, जो आप सियापोश होकर आए हैं, गमे ज़ही सैयदा का इजहार कर रहे हैं, तो ये इजहार आपका कोई रस्म नहीं है, कोई ये माहौल ऐसा नहीं है
کہ آپ نے اپنی مرضی کے لیے کیا، یہ غم بتا رہا ہے آپ نبوت کی حفاظت کا پیغام دے رہے ہیں، نسلوں تک ولایت پہنچا رہے ہیں، نسلوں کو امامت کا درس دے رہے ہیں، آپ کا ایک قدم مذہب کی تقویت کا سبب ہے۔ تو اتنا یاد رکھنا، ہم نکلے تو کیا ہوگا، کبھی یہ نہ سوچنا جب جناب ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی تو اتنے شعلے بلند تھے کہ پورے منطقہ بابل میں یہ سوچا جا رہا تھا یہ تو رات نہیں دن ہے، اتنے شعلے بلند تھے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیا، بجھانے کے لیے نکلا کہ اتنی آگ اتنا پانی کا سنو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھنے والا یہ لکھے گا تمام زمانہ جلانا چاہتا تھا، لیکن ایک پرندہ تھا جو نبی کے لیے آواز بلند کر رہا تھا۔ اب زمانہ چاہے کیسا بھی ہو، آپ کا نکلنا تاریخ کو بتائے گا سیدہ کا حق کیا ہے، سیدہ کی مظلومیت کیا ہے، علی کا حق کیا ہے، شریعت کا پیمانہ کیا ہے، ولایت کا معیار کیا ہے، انسانیت کا تحفظ کیا ہے، غریبوں کی صدا کیا ہے، حکومتوں کے درس دینے والوں کو بتانا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اب جناب زہرا کا درس نہیں ہے بلکہ انسانیت کا درس ہے، مظلومیت کا درس ہے، حق کا درس ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب پلٹنے کا درس ہے۔ لہذا امام جواد کہتے ہیں جس نے سیدہ کی گواہی دی اسے صحیح نبی ملا، صحیح امام ملا، اور جس نے سیدہ کو چھوڑا پھر نہ اسے صحیح امام ملا، نہ صحیح نبی ملے، نہ ہی صحیح دین ملا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، جس سیدہ کو اتنی مرکزیت میں رکھا وہ بیوی سیدہ کو اپنے باپ کے غم میں رونے نہ دیا گئے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جب غم کا لباس پہن کر آتے ہیں گزرنے والے بھی پوچھتے ہیں کس کا غم منا رہے ہیں، لیکن اللہ ابھی 3 دن نہ گزرے فاطمہ کے دروازے پر لوگ آگ و لکڑی لے کر آ گئے، آواز دیتے گئے علی باہر نکالو، جناب سیدہ نے کہا نہیں، دروازے کے پیچھے بیوی آئی ہیں، دروازے کو روکا۔ کل جہاں میں نے مسائل ختم کیا تو انہی سے روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے دروازہ جناب زہرا کا 2 حصے کھلتے اور مل کر ایک بنتے، 2 حصوں والا دروازہ تھا۔ جناب زہرا نے اپنا ہاتھ ایک حصے پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے حصے پر رکھا، لیکن جب آگ لگائی گئی امام صادق کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر میں اس مصیبت پر قیامت تک بھی روتا رہوں کم ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ جس دروازے پر نبی سلام کرنے آتے اور رفع بالرجل ملعون نے اپنے پیر سے ایسا لاس مارا دروازہ کھلا، سیدہ اپنے آپ کو بچانے در و دیوار کے پیچھے آئی۔ ملعون ثانی نے لکھا کہتے ہیں کہ جب فوراً میں نے محسوس کیا جناب صدیقہ دروازے کے پیچھے ہے تو اتنا زور لگایا کہ پسلی کے ٹوٹنے کی خبر میں نے سنی۔ اللہ عزیزان گرامی، دل کھول کر رونا، شرما کر نہ رونا، اس لیے کہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، حسین کی ماں کا ذکر ہے، نبی کی بیٹی کا ذکر ہے، علی کی زوجہ کا ذکر ہے، زینب تمہیں دعائیں دے گی، امام حسن دعائیں دیں گے۔ اب جملہ سننا، جب بی بی در و دیوار میں تھی تو بی بی نکلنا چاہتی تھی، لیکن کسی نے کہا بی بی نکلی کیوں نہیں؟ تو سید ابو الحسن اسفہانی کہتے ارے نکلتی تو کیسے،
दरवाजे में जो कील था। बीवी गश खाकर गिरी है, गिरने से पहले आवाज दी, फिजा खुदूनी, ए बीवी मुझे थाम लो। बीवी गश खाकर गिरी है। अब अजीज़ान गिरामी रिवायत बड़ा गौर से सुनना। अल्लामा क़ज़वीनी बयान करते हैं इमाम हुसैन के हरम में इमाम हसन के मसाइब पढ़कर आकर जब सो गए तो इमाम आकर खुद इमाम हसन कहते क़ज़वीनी तूने मेरी बड़ी मुसीबत को नहीं पढ़ा। फौरन क़ज़वीनी कहने लगे मौला मैंने जहर का जिक्र किया, क्या ये मेरी बड़ी मुसीबत नहीं है? मौला तीर का जिक्र किया, क्या ये मेरी बड़ी मुसीबत नहीं है? क्या मौला आप बयान करें, मैं आपके शीयों तक पहुँचाऊँगा। इमाम हसन ने कहा मेरे शीयों तक ये पैगाम पहुँचाना, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है जब जल हुआ दरवाजा मां पर गिरा, मैं आगे बढ़ा लेकिन जब पलट कर देखा मेरे बाबा के गले में रस्सी, मैं किसे बचाऊं, बाबा को या मेरी मादर? अल्लाह। इधर अमीरुल मोमिनीन को लेकर चले, कुछ देर न गुजरी गस्से फाका पाया और एक जुमला कहा ऐना अबुल हसन, अली कहाँ है? जनाब फिजा ने रोक कर कहा बीवी अली के गले में रस्सी, अली को लेकर गए। जहरा ने दर्द भुला दिया, बीवी उठी हुजरे में गई, किताब सुलैम बिन कैस हिलाली की रिवायत है, संदूक को खोला, नबी का पैराहन लिया, पहली मर्तबा बगैर अली और नबी के जहरा बाहर निकल आई। क्या सुन रहे हो अजीज़ो? जहरा बाहर निकल आई, आगे अली, बीच में दुश्मन, पीछे जहरा। एक मर्तबा सैयदा ने कहा खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ दो। लोगों ने देखा फातिमा आई है, मलून ने कहा जुल्म करो, हाथ खाली न रखना दे दो, दुआ करा दो, ये हाथ किसी के सामने ना फैले। अरे हाथों को उठाओ। जुमला ये है मलून ने हुक्म दिया, उन खुद आगे बढ़ा। अरे तीतर तलवार के कब्जे से ऐसा वार हाथ पर किया, इमाम सादी कहते कदम लो, फिर हाथ उठा नहीं। अल्लाह अल्लाह, इतना जुल्म हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने सदा लगाई सलमान, सैयदा से कहो वापस चली जाए। जुमला ये नबी की बेटी के करीब सलमान आकर के बीबी वापस बैतुल शरफ तशरीफ ले जाए। अभी तो जुमला सुनना, मौसूअतुल कुबरा अन सिद्दीक़त ताहिरा फातिमा ज़हरा किताब के अंदर रिवायत है, जब बीबी आई थी कदम उठा कर आई थी, लेकिन जुल्म इतना हुआ कदम ना उठाया, पैरों को जमीन पर रगड़ते हुए कब्र नबी पर गई, पैरान को रखा। बाबा अल्लाह का बाबा मेरे ऊपर जलता दरवाजा गिरा, मैंने बर्दाश्त किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैंने बर्दाश्त किया। बाबा अगर ये लोग अली को ना छोड़े मैं बालों को बिखेर दूंगी। इतना कहना था, मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई। अली ने कहा सलमान सैयदा से कहना बदुआ न करे। अरे इमाम को छोड़ा गया, इमाम आए, मैं हाथों को जोड़कर कहो ए बीबी ज़हरा ये मदीना है, आपने कहा अली को छोड़ा गया, लेकिन जरा करबला आइए, ज़ैनब तड़प कर आई, सिमर सीने पे सवार ए शेर मेरा भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीम अल मौला। खुदाया इमाम वक्त ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके लश्कर में हम सब को शुमार फरमा, हमारे दुआओं को कबूल फरमा। खुदाया दिफ़ाए आले मोहम्मद का नसीब फरमा,
हमारा खात्मा बिलाए अली फरमा, शब अव्वल क़ब्र में ज़ियारत से अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बेरोज़गार मोमिनीन को रोज़ी इनायत फरमा, बे नाक़स खुदा लड़कियों की शादी का इस्बाब हम फरमा, मातमदारों के वाजुओं में क़ुव्वत हैदरी इनायत फरमा, आज़ादारान सैयदा को खुदाया शर्र अशरार से महफूज फरमा, हासिदीन हसद से महफूज फरमा, अर्ज़ी और समावी आफात और मुश्किलात और मसाइल से महफूज फरमा, हमारे दुआओं को कबूल फरमा, दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, आखिरत में शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुमिनीन, ये एक खामोश जुलूस है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बड़ी ही खामोशी से, बड़े ही एहतराम से आप लोग आगे बढ़े। अपने हाथ में या तो एक कैंडल या तो एक बैनर ले ले। तमाम चीज़ें हमारे वॉलंटियर्स के पास दस्तयाब है। और आखिर में एक बार फिर तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात, बिलखुसूस मरहूम इरफान कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक सूरह फातिहा इरसाल फरमाए। आप मेरी कब्र पे आते रहना, साथ में रहने का एहसास दिलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना, हौसला फातिमा ज़हरा का बढ़ाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना, साथ में रहने का एहसास दिलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना। मेरा दरवाजा जलाया था सितमगारों ने, जख्म पहलू पे लगाया था सितमगारों ने। कैसे घुट घुट के रही जिंदा बताते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना, साथ में रहने का एहसास दिलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना। जो गले में थी रस्म उसको हटाती कैसे, खुद अज़ियत में थी मैं आके बचाती कैसे। याद वो वक्त जो आए तो भुलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना, साथ में रहने का एहसास दिलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना। सांस लेने ही कहाँ देती थी पसली मेरी, कब हुई ठीक वो टूटी हुई उंगली मेरी। मैंने जो ज़ुल्म सहे हैं वो सुनाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना, साथ में रहने का एहसास दिलाते रहना। आप मेरी कब्र पे आते रहना। एक ही कब्र में दो मैयत रखी है अली, एक मोहसिन की शिकम में है मेरे एक मेरी। वो दिए इसलिए हर शाम जलाते रहना। आप मेरी
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم تمام مومنین و مومنات مل کر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت پر ان کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں. دفاع علیہ السلام میں ہم یہ احتجاج کی آواز بلند کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں حق جناب زہرا کیا ہے، حق جناب امیر کیا ہے. کہ زاویے سے عام طور سے بھی اگر دیکھیں تو اگر کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے یہاں بیٹے کی نسبت سے یا شوہر کی نسبت سے یا باپ کی نسبت سے مجمع آتا ہے، ہر کوئی غم میں شریک ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، نبی کی یہ بیٹی دنیا سے گزر گئی، علی کی یہ زوجہ دنیا سے چلی گئی، حسنین کی ماں دنیا سے چلی گئیں. لیکن ہاں، تشییع جنازہ میں کتنے افراد، مختصر افراد، زیادہ تعداد نہ تھی. کس قلت کے ساتھ تشییع جنازہ کی گیا. اور مظلومیت جناب زہرا یہ ہے، جنازے کو اندھیرے میں اٹھایا، رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور اولاد کی سکتی ہوئی آوازوں کے درمیان ماں کو الوداع کہا گیا. جو ظلم اس زمانے میں کیا گیا، ہم اس کے خلاف احتجاجی آواز کو بلند کرتے ہیں تاکہ لوگ آج متوجہ ہوں جناب زہرا کے حق کی طرف، لوگ متوجہ ہوں ولایت علی کی طرف جو حق چھینا گیا. لہذا ہم تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مظلومیت جناب زہرا میں ہمارا ساتھ دیں اور اس مظلومیت کو سمجھیں اور عام کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا، پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا. ہائے شکم میں مر گیا بچہ بطول کا، پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا. پیوست ایک کیل جو پہلو میں ہو گئی، پیوست ایک کیل جو پہلو میں ہو گئی، پہلو میں ہو گئی. مشکل ہوا ہے سانس بھی لینا بطول کا، پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا، پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا. ظالم کا تازیانہ لگا ہے جو ہاتھ پر، ظالم کا تازیانہ لگا ہے جو ہاتھ پر، لگا ہے جو ہاتھ پر. وہ ہاتھ پھر کبھی نہیں اٹھا بطول کا، پہلو شکستہ ہاتھ ہے ٹوٹا بطول کا. جو گلے میں تھی رسن اس کو ہٹاتی کیسے، خود اذیت میں تھی میں آ کے بچاتی کیسے. یاد وہ وقت جو آئے تو بھلاتے رہنا، ساتھ میں رہنے کا احساس دلاتے رہنا. خالی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. سانس
دیتی تھی پسلی میری، کب ہوئی ٹھیک وہ ٹوٹی ہوئی انگلی میری، میں نے جو ظلم سہے ہیں وہ سناتے رہنا، میری قبر پہ آتے رہنا، ساتھ میں رہنے کا احساس دلاتے رہنا، خالی آپ میری قبر پہ آتے رہنا۔ ایک ہی قبر میں دو میت رکھی ہے علی، ایک محسن کی شکم
منانی یتیمان السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الجمال علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجا وصار اللہ مخرجا وصبورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ